الحمد لله الذي علم بالإحسان الذي علم القرآن وخلق الإنسان وخلق كل شيء. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال الله تعالى في مقام آخر: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت
لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس کی انگلی پہ ساری کائنات کے دل ہیں اور وہ جدھر چاہے ادھر ان کو گھماتا ہے، جس نے ہمارے اوپر احسان فرمایا اور ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمایا، وہی ہے جو ہماری نیکیوں کو بڑھاتا چڑھاتا ہے، اور وہی ہے جو ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے مٹاتا ہے۔ اسی سے دعا اور درخواست ہے ہماری نیکیوں کو ہمارے گناہوں سے بڑھا دے اور اپنی رحمت اور مغفرت عطا فرما دے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص فضل فرمایا کہ انسانوں کی حالت سے واقف ہونے کی وجہ سے، ان کی عادات اور خصائل اور ان کی فطرت سے واقف ہونے کی بنا پر نیکی اور برائی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں رکھا ہے۔ نیکی کا ارادہ کرنے پر، خواہش رکھنے پر ہی اجر شروع کر دیا، اور عمل شروع ہونے پہ 10 گنا، اور الی 700 ضعف 700 گنا، اور گناہ ذنوب اور خطایا سوچنے سے قلم اٹھا دیا، لکھنے میں 6 گھنٹے کی مہلت دی، لکھا گیا تو صرف سوچ آنے پر، کپ کپی پر مٹا دیا۔ لفظ نکلا، کوئی دعا کہہ دی، شرمندہ ہوا، توبہ کر لی، رجوع کر لیا، پھر توبہ توڑی، پھر رجوع کیا، پھر توبہ کر لی، پھر رجوع کیا، مسلسل زندگی بھر یوں ہی کرتا رہا، پھر بھی اس کی توبہ کو وقار عطا کیا۔ جب بھی اس نے معافی مانگی اس کی غلطیوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ آپ کسی دکاندار سے 4-6 دفعہ غلط بیانی سے ادھار کچھ خرید بیٹھے، بار بار اس وعدے کی پامالی کریں جو آپ نے ادائیگی کے لیے کیا، دوسری، چوتھی، چھٹی، 10ویں مرتبہ بالآخر وہ آپ کا اعتبار نہیں کرتا، نہ صرف اعتبار ختم کرتا ہے بلکہ آپ کا وقار اس معاشرے میں، اس گلی محلے میں، اس مارکیٹ میں ختم کرتا ہے، پھر کبھی آپ پر اعتبار نہیں کرتا۔
یہ اللہ ہے وہ ارحم الراحمین. آپ بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار توبہ توڑتے ہیں، بار بار اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، اور وہ ایسا ایڈوانس میں ہی جانتا ہے کہ آپ پھر یہ کریں گے. اس کے باوجود اس نے نیکیوں کو اعتبار بخشا ہے، اس نے نیکیوں کو فائدہ مند بنایا ہے، اس نے گناہوں کو مٹانے کے اسباب پیدا فرمائے ہیں، اور ان گناہوں کو مٹانے کے جہاں دیگر اسباب ہیں وہاں ہی یہ ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. یہ جو نیکیاں ہیں معافی مانگے بغیر ہی یہ ایسا خودکار سسٹم اور نظام وضع کر دیا ہے کہ نیکی کرتے جاؤ گے گناہ کو مٹاتا چلا جائے گا. نیکی اس قدر فائدے مند ہے اور اس قدر آسان ہے، اس کے لیے چھپنا نہیں پڑتا. آپ کو شرمندگی کا خوف، لوگوں کا ڈر، کسی قانون کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، بڑی آسان تعریف فرما دی. فرمایا البر حسن الخلق. نیکی کیا ہے؟ اچھی عادت. راہ چلتے ہوئے آپ جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی پتھر آ گیا، اب عادت اچھی ہے، نہ نیت کی ضرورت نہ اہتمام کی ضرورت، آپ نے اپنے پاؤں سے ہی اس پتھر کو ہٹا دیا. اللہ کے ہاں یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کی وجہ سے جنت مل سکتی ہے. البر حسن الخلق. اچھی عادت. اچھی عادت بے ساختہ آپ سے ہوتی ہے، اور بری عادت کے لیے، برے معاملے کے اہتمام کے لیے آپ کو سوچ و بچار کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کرنا پڑتا ہے، جگہ ڈھونڈنا پڑتی ہے، لوگوں سے چھپنا پڑتا ہے، لوگوں کا خوف ہوتا ہے. یہ جو عادی نمازی ہوتے ہیں نا، ان کو اس بات کا زیادہ آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے. جب آپ عادی نمازی ہو جاتے ہیں نا، عادی یعنی عادت بن جاتی ہے نماز. اب باوجود اس کے کہ آپ بازار میں گھوم رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، لیکن آپ ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ ٹھیک رکوع کر رہے ہوتے ہیں، آپ ٹھیک سجود کر رہے ہوتے ہیں، آپ تسبیحات گن نہیں رہے ہوتے، لیکن آپ ٹھیک ایک خودکار نظام سے عادت ثانیہ بن جائے جب نماز. نیکی کا فائدہ ہی یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی بہت لمبا چوڑا اہتمام نہیں کرنا پڑتا، اس کے لیے کوئی خوف طاری نہیں ہوتا. ہاں بعض نیکیاں ہیں جن کے لیے اہتمام کرنا ہوتا ہے، بعض اعمال ہیں جن کے لیے مشکلات بھی آ سکتی ہیں، اور نیکیاں کرنے پر مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں. عمومی طور پر تعارف کیا ہے کہ نیکی ایسی فائدہ مند چیز ہے جو آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور نیکیوں کے بدلے اس قدر بڑے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال وعیون. یہ ٹھنڈے سایوں میں ہوں گے اور چشموں والی جگہوں پہ ہوں گے. وفواکہ مما یشتہون. ایسے پھل کھائیں گے جن کی یہ اشتہا، جن کی طلب کریں گے، جو چاہیں گے وہ کھائیں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. اور کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، خوش رہو اس سبب سے جو تم کرتے رہے ہو، یعنی ان کا فائدہ جنت ہے. اور ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین. ہم اس طرح سے ہی احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. نیکیوں کے فائدے اور نیکیوں کے بدلے اللہ کے ہاں بہت ہی کمال کے ہوتے ہیں. وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. بندہ اپنی بساط کے مطابق نیکی کرنے کا مکلف ہے. یعنی آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا
کہ آپ احد پہاڑ کو اٹھا کر ادھر رکھیں گے تو پھر آپ کی نیکی قبول ہوگی. آپ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نیکی جو آپ کی بساط میں ہے، جو آپ کے بس میں ہے. اور اللہ نے کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں بیان کیا، کوئی ایک عمل بھی ایسا فرض نہیں کیا جو انسانی فطرت، انسانی مزاج کے خلاف ہوتا، اسے انجام دینے میں بوجھ محسوس کرتا، کوئی ایسا کام کرتا جس کو انجام دینے سے ضمیر پہ بوجھ ہوتا. ایک عمل بھی، ایک کام بھی ایسا نہیں ہے. نیکیوں میں سے کوئی ایک نیکی ایسی نہیں ہے جس کے انجام دینے کے بعد انسان پچھتائے، بلکہ لذت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے. اور اگر کسی کو نیکی بوجھ لگتی ہے، وہ نیکی جو فرض ہے، مثلا نماز، مثلا روزہ، مثلا حج، مثلا زکوٰۃ، اگر کسی کو بوجھ لگتا ہے، کسی کو مصیبت لگتی ہے، وہ شخص اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ شخص ٹھیک طور پر ایماندار نہیں ہے. وگرنہ ایمان ہو اور نیکی کی رغبت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن تو نیکی کی رغبت رکھتا ہے فطری طور پر اس کے اندر، اور پھر نیکی آفاقی ہوتی ہے. ادھر میری طرف دیکھیے ذرا، سر جھکا کے نہ بیٹھیں، توجہ رکھیں. یہ جو موسم ہے، نیند آئے گی بہت زیادہ اگر آپ سر جھکائیں گے. تو ادھر بیٹھ دیکھیں، انشاءاللہ دیکھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے. نیکی آفاقی ہے، یعنی اپنی ماں کی خدمت کرنا عیسائیت میں بھی نیکی ہے، یہودیت میں بھی نیکی ہے، ہندو مت میں بھی نیکی ہے، جین مت میں بھی نیکی ہے، سکھ مت میں بھی نیکی ہے. پوری دنیا کے اندر کوئی ایک مذہب، کوئی ایک دین، کوئی ایک ملک ایسا نہیں ملے گا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو کسی خدا کو نہیں مانتے وہ بھی اپنی ماؤں سے محبت کرتے ہیں، وہ بھی اپنی ماؤں سے نیکی کرتے ہیں. یہ آپ کا دین ہے جو آپ کو زیادہ اصرار کرتا ہے. یہ کہتا ہے کبھی چھوڑ کے نہ جانا اس کو، بوڑھی ہو جائے تو کسی اولڈ ہوم میں نہ بھیجنا. یہ آپ کو پابند کرتا ہے اور یاد کرواتا ہے اس وقت کو جب وہ تمہیں اسی طرح سے اتنی ہی مشکل سے سنبھالتی تھی. یہ آپ کو اس وقت بھی لا تعلق ہونے کی صورت، یہ آپ کو کوئی کسی ایسے سینٹر میں بھجوا کر کینسر کی آخری حد کی مریضہ کو بھی یہ نہیں کہتا کہ کوئی ٹیکہ لگا کے اس کا انجام کر دو. آخری وقت تک بیٹے اپنی ماں کو گود میں لیے پھرتے ہیں. یہ آپ کے دین کی برکت ہے. اور پوری دنیا میں جس نیکی کا حکم دین نے دیا، اسلام نے دیا، ایک دنیا کے اندر آپ ایسا انسان نہیں دکھا سکتے جو لاجیکلی دلیل کے ساتھ اس نیکی کو گناہ قرار دے یا اس نیکی کے بارے میں کہے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے. نیکی اتنا کمال ہے اس کے اندر. اور پھر ہمارا دین، ہمارے نبی تو کہتے ہیں جب تم صدقہ کرتے ہو کتنا، اللہ اکبر، ایک کھجور جتنا یا آدھی کھجور جتنا، اللہ اس کو دائنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے. خود اپنا برکت والا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائنے ہاتھ ہیں. اللہ، یہ بھی عقیدہ ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائنے ہاتھ ہیں. اللہ اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے، ہاتھ میں لیتا ہے، خود وصول کرتا ہے، اور پھر اس کو پالتا ہے. ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے. اتنی توجہ، سب سے مشکل ہوتا ہے جانوروں میں سے گھوڑے کے بچے کو پالنا. اس طرح سے اس کو اتنی محبت اور شفقت سے پالتا ہے، اور اس کو بڑھاتا چڑھاتا ہے. اور کیسے کر دیتا ہے؟ کسی پہاڑ کی مانند کر دیتا ہے. یہ نیکی کا فائدہ ہے. اور پھر وہ بدلہ کبھی بھولتا نہیں ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، وہ کہتا ہے ہم احسان کرنے والوں کو بدلے دیتے ہیں. نہیں یاد آ رہا تو یاد کرو، جب ابراہیم ہماری اطاعت میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس درجے، اس عروج، اس مقام پہ پہنچا
کہ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی ہوئی ہے، بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، اور ہم نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بیٹے کو بھی بچایا اور ساتھ ہم نے کہا ابراہیم بس ہو گئی، اب دیکھ ہم بدلہ کیسے دیتے ہیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، وہاں بھی اللہ نے کہا ہے ہم بدلہ کیسے دیتے ہیں، دیکھو کیسے دیا۔ اس کے بعد سے لے کے محمد رسول اللہ تک جتنے بھی نبی آئے سب کے سب ابراہیم کی آل اور اولاد سے آئے۔ کیسے بدلہ دیا ہے؟ اللہ نے اس آل کے اندر ایسے ایسے نبی پیدا کیے، ایسا بیٹا بھی ابراہیم کی نسل میں ہے جو لوہے کو پکڑ کر اپنی مرضی کے برتن بنا دیتا ہے، ایسا بیٹا بھی اللہ نے ابراہیم کی نسل میں دیا ہے جس کے تابع جن بھی ہیں ہوائیں بھی ہیں، ایسے بیٹے بھی اللہ نے ابراہیم کی نسل میں پیدا کیے ہیں جو براہ راست اپنے رب سے کلام کرتے ہیں، ایسے بیٹے بھی ابراہیم کی نسل میں ہیں جن کو اللہ نے اپنے خاص کلمہ سے پیدا کیا بغیر کسی باپ کے، اور ایسے بیٹے بھی اللہ نے ابراہیم کی نسل میں پیدا کیے جو امام الناس ہیں، قائد المرسلین ہیں۔ آج ہی نہیں کل قیامت کے دن بھی آپ فرماتے ہیں انا قائد المرسلین، کل سارے نبی کھڑے ہوں گے، انا الحاشر، میں حاشر ہوں، الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے نبی میرے قدموں کے برابر کھڑے ہوں گے، میں ان کا امام اور قائد ہوں گا۔ اللہ نے ایسا ایسا عروج عطا فرمایا اسی دنیا کے اندر، امام الناس خاتم النبیین بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ کی نسل کو عطا فرمایا۔ اللہ نے جس گھر کو قیامت تک کے لیے آباد رکھنا ہے، جس میں لمحہ لمحہ عبادات ہوتی ہیں، وہ گھر بھی ابراہیم سے تعمیر کروایا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا ایک ایک عمل، اس کا ایک ایک معاملہ، اس کا پانی، اس کے اندر طواف، اس قدر برکتیں عطا فرمائی۔ انا کذالک نجزی المحسنین۔ اور آخری قائد مسلمانوں کا، آخری قائد اتفاق و اتحاد والا واحد آخری قائد اللہ نے اگر دیا ہے تو آل ابراہیم میں سے، حضرت رسول اللہ کی نسل میں سے، ابراہیم کی آل اولاد میں سے عطا فرمایا، یعنی محمد بن عبداللہ المہدی، وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے آئیں گے۔ انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ بدلے دیتا ہے نیکیوں کے، ہاں نیکیاں اس کے لیے ہوں، محلے داروں کو دکھانے کے لیے، مسجد والوں پر روب جمانے کے لیے، مولویوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، کسی سے خیر و خوبی کے تمغے سجانے کے لیے، نیکی اللہ کے لیے ہو، وہ اللہ کبھی نہیں بھولتا، کبھی بھولنے دیتا ہی نہیں۔ میرے نبی کی خبر ہے اور سچی خبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر کوئی پہاڑ کی کھوہ میں، پہاڑ کی چوٹی پر بھی کسی کو گواہ بنائے بغیر بھی نیکی کرتا ہے، اللہ اس کی خبر لوگوں میں عام کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کرے تو مزہ آتا ہے، خبر عام کون کرے؟ خبر ہم عام کریں تو ظاہر ہے اس میں فتنے بھی ہیں، ہاں اس میں خیر ہو سکتی ہے، لوگوں کو ترغیب مل سکتی ہے، اس کا مطلب انکار نہیں ہے، لیکن زیادہ فائدہ کس بات میں ہے؟ اس کو عام اللہ کرے، ہمارے جانے کے بعد کوئی کرے۔ جیسے میں نے اس دن کہا تھا، ابراہیم حضرت ابو بکر کے جانے کے بعد سیدنا عمر فاروق جو ہر دم ساتھ رہتے تھے، کئی ایک باتیں ان پر کھلی کہ یہ کام بھی ابو بکر کیا کرتے تھے، وہ کام بھی ابو بکر کیا کرتے تھے۔ کچھ ایسے اعمال بھی، اور کچھ ایسا تو کر لینا جس کو صرف میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہو، کچھ ایسا تو کر لینا، کوئی ایک عمل تو ایسا ہو۔ ان غار میں پھنس جانے والوں کی طرح جن کے اعمال پر اللہ کے سوا کوئی گواہ نہیں تھا اور انہوں نے اسی وجہ سے پیش کیے، اللہ تو جانتا ہے اس مرحلے پر بھی ہم نے نیکی کی ہے، ایسے کی ہے کہ سوائے تیرے کوئی نہیں جانتا، تو اللہ نے اس کے کیا فائدے عطا فرمائے، کیا فائدے عطا فرمائے۔ نیکیاں فائدہ دیتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، اپنے وطن سے بھاگے ہوئے، موت کا خوف ہے، اور جن مزاجوں میں نیکی ہوتی ہے نا، وہ ہر طرح کے حالات میں نیکی کرتے ہیں، ہر طرح کے حالات۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کہتا ہے
वलम्मा वरद माअ मदियन, मदियन के कुएं पे पहुंचे, वजद अलैहि उम्मतम मिनन नास यसकून, लोगों की एक जमात, एक भीड़ देखी जो अपने जानवरों को पानी पिला रही है। और वहां ही देखा वजद मिन दूनिहिम इम्रातैन, दो औरतों को खड़े देखा, सिमटी सिमटाई शर्म हया का पैकर एक तरफ खड़ी हैं, अपने जानवरों को रोककर लोग पानी पिला रहे हैं। अब नबी की गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि औरतें इंतजार करें और मर्द पानी पिलाते रहें, अजनबी हैं इस माशरे में। जाके पूछते हैं क़ालता मा खत्बुकुमा, तुम्हारा क्या मामला है भाई, क्यों खड़ी हो, तुम क्यों नहीं पानी पिलाती। उन्होंने वजह बयान कर दी, वजह बयान की। और क्या वजह बयान फरमाई, अल्लाह अकबर, कहती हैं क़ालता ला नस्की हत्ता युस्दिरुर रिआउ व अबूना शैखुन कबीर, भाई है कोई नहीं, लम्हा होता है अल्लाह से मांगने वाला, मांगी अल्लाह उन सब बहनों को भाई अता फरमाए जिनका भाई नहीं है। एक लज्जत है दुनिया की, वगरना फर्क कोई नहीं पड़ता, याद रखिएगा। आज बिल्कुल ये बात खत्म हो गई, फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल कसक रहती है, तकलीफ होती है, दर्द महसूस होता है। और जिनको अल्लाह ने बेटे अता फरमाए हैं, वो अपने बेटों पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जिनको नहीं मिले उनके लिए दुआ कर दिया करे। कहने लगी भाई कोई नहीं, बाप बूढ़ा है, आ नहीं सकता, कौम से दावती इख्तिलाफ है, ये हमारे लिए रहमत शफकत महसूस नहीं करते, लिहाजा हम जब ये पिलाएंगे उसके बाद बचा खुचा हम भी पिला लेंगी। और वो उस मिशकीजे के बारे में, उस डोल के बारे में कहते हैं कि वो 10 लोग मिलकर खींचते थे। अल्लाह अकबर। नबी आगे बढ़े, कहा लाओ अपनी बकरियों को। अकेले ने खींचा, पानी पिलाया, वो रुखसत हो गई, कोई बात उनसे नहीं की। सुम्मा तवल्ला इला ज़िल, साया था, उधर आके बैठ गए और कहने लगे रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। उनसे कोई बदला नहीं चाहिए, उस नेकी का बदला नहीं चाहिए, तुमसे मांगता हूं। अल्लाह पर। और अल्लाह ने क्या बदले अता फरमाए, अल्लाह ने हया का पैकर बीवी अता फरमाई। कुरान कहता है तमशी अलस्तिहयाइन, ऐसी हयादार, हया के साथ चलने वाली, पाकदामनी का अजीम मजहर। क्यों भला, आले इब्राहिम है, आले इब्राहिम है, नबियों की आल है, अल्लाह ने हमेशा इनको बदकार औरतों से महफूज रखा है। हया का पैकर बीवी अता की, घर अता किया, ठिकाना अता किया, जगह दे दी। 10 साल वहां एक बड़े आदमी से, नबी से सीखने का मौका दिया है। अल्लाह अकबर। और फिर वापस आए हैं तो अल्लाह ने नबूवत अता फरमा दी है। नेकियों के फायदे, नेकियों के, एक नेकी की है मूसा अलैहिस्सलाम ने, एक नेकी, और उसका बदला इतना तवील है, इस कदर अजीम है। आप देखिए आज हम फौरी तौर पर चाह रहे होते हैं, हम कोई नेकी कर ले किसी पर तो हमारी ख्वाहिश होती है कि फौरन ही बदला मिल जाए, अगले ही लम्हे। नबी करीम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार पानी पिला देना। आप जा रहे हैं, हिजरत का सफर आपने सुन रखा, मैं सिर्फ इशारा करता हूं। मुश्किलात का सफर है ये, और रास्ते में शदीद भूख और प्यास ने घेरा है, ज़ादे राह खत्म हो चुका है, और जंगल में, वीराने में एक खैमा दिखाई दिया है। आप इस खैमे की तरफ गए हैं,
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے عرض کی کہ آپ یہاں بیٹھیے، سامنے ہی تھے، تو میں ان گھر والوں سے، ان خیمے والوں سے پوچھتا ہوں۔ آئے، ایک بوڑھی سی عورت ہے، اس سے بات چیت کی، اس سے گفتگو کی، کچھ کھانے پینے کو ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ دیکھا کہ ایک بکری ہے جو بندھی ہوئی ہے، کہا اماں اگر اجازت دو تو اس بکری سے ہم کوئی فائدہ اٹھا لیں، اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ کہا اس کا دودھ دوہ لیں۔ وہ کہنے لگی دودھ دیتی نہیں، دو کیسے لوگے؟ اب حضرت ابو بکر اصرار کر رہے ہیں اور وہ بی بی انکار کر رہی ہے، اور عجیب حیرت میں ہے، اتنی شاندار صورتیں، ایسے عظیم لوگ شکل سے دکھائی دیتا ہے، بڑے لوگ ہیں، دانشور ہیں، عقل مند ہیں، بصیرت افروز ہیں، لیکن کیسی عجیب ضد کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اس نے یوں سمجھیے تنگ آ کر، جیسے بندہ ہتھیار ڈالتا ہے کہ جاؤ بھائی لے لو، کچھ ہوتا ہے تو کر لو۔ اب اسے کیا پتا کہ ساتھ کون ہے؟ بکری کو اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا، پیارے رسول نے ہاتھ اس کے تھنوں کو لگایا ہے، اور اماں جی نے ایک چھوٹا سا برتن دیا تھا کہ اس میں سے نکلنا تو کچھ نہیں، چلو اتمام حجت ہی ہو جائے۔ اب پیارے رسول دو رہے ہیں اور دودھ ہے کہ ختم ہوتا۔ نیکی کس کی ہوئی؟ اس بی بی کی جو بکری دینا نہیں چاہتی تھی، یا اس نبی کی جس نے اللہ کی رحمت سے ہاتھ لگایا تو اس کے تھنوں سے ایسا دودھ آیا ہے، اس کے بعد 18 سال اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، اور بکری یا کوئی بھی جانور جب تک دوبارہ سے حاملہ نہ ہو وہ دودھ دیتی نہیں۔ بغیر کسی حمل کے 18 سال دودھ دینا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نیکی کس کی ہوئی بتائیے ذرا، نیکی کس کی ہے؟ دیکھیے جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے عمل کی برکت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اور اس کو کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ اس میں احسان بظاہر احسان لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کا احسان ہے کہ آپ نے ان کو ایک مستقل سرمایہ دے دیا ہے، اللہ کی رحمت سے ایک مستقل بندوبست ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ چلے گئے اور یہ بات آپ نے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو بتائی ہے۔ کوئی نہیں جانتا ام معبد کون ہے، کوئی نہیں جانتا وہ لوگ کون ہیں۔ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اور وہ اسی طرح اسی علاقے میں، اسی آبادی میں خیمہ زن ہے۔ وقت گزرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جو ان کے ساتھ نیکیاں کی وہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امہات المومنین کے ساتھ سیدنا عثمان کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور جب امہات المومنین کا خیمہ اس بستی کے آس پاس پڑاؤ کے لیے لگا، پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ بیویاں بھی یاد رکھنے والی ہوں نا نیکیوں کو، بیٹے بھی یاد رکھنے والے ہوں، وگرنہ تو خود بھول جاتے ہیں لمحوں میں۔ ہم گئے تو ہمارے بعد ہمارے کون دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے تعلق دار، کوئی ان کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ خیمہ لگایا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا حضرت عثمان سے یہ علاقہ کون سا ہے؟ پتہ لگا وہ علاقہ ہے جہاں ام معبد رہتی ہیں۔ کہا جائیے ام معبد کو بلا کے لائیے۔ ام معبد کو بلایا گیا، اور اگر کبھی موقع ملے نا، ایک دفعہ پہلے میں نے سنائے تھے ان کے الفاظ، رسول اللہ کے چہرے کا جو دیدار اور جو زیارت انہوں نے اپنے الفاظ سے کروائی ہے، اللہ کی قسم ہے سارے لکھنے والے اور سارے کہنے والے، عرب کے بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے صحابی، ان کے جملے حضرت ام معبد کے مقابل کچھ بھی نہیں حیثیت رکھتے، جس طرح سے کامل اللہ کے رسول کا حلیہ ام معبد نے بیان فرمایا ہے۔ بلایا گیا، وہ آئیں۔ اب تمام ازواج مطہرات جو بھی زاد راہ تھا، جو بھی سرمایہ پاس تھا، اس میں سے نصف، آدھا، ہر ایک نے اپنا آدھا
زادرا، اپنا آدھا سرمایہ الگ کیا اور وہ سب ام معبد کو دیا، ایک اونٹ پر لاد کر دیا. پھر کہا ہم سفر میں ہیں، اس سے زیادہ کرنا ابھی ممکن نہیں. جب غنیمتوں کا موسم آتا ہے، جب زکوٰۃ کا موسم آتا ہے، جب بیت المال میں پیسہ سرمایہ آتا ہے، اس موسم میں آنا، ہمیں جو ملے گا ہم تمہیں پھر دینا چاہیں گے. احسان کو یاد رکھنا، نیکی کو یاد رکھنا، نیکیوں کے فائدے کیا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی سن لیجئے کہ نیکی کیسا فائدہ دیتی ہے. آپ نے فرمایا یہ جو معلم الناس ہے، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا، قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والا، کیونکہ معلم الخیر کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہترین استاذ کون ہے؟ قرآن کا استاذ. جس کو پانی پلانا بھی تمہیں اچھا نہیں لگتا، جو گھر ٹیوشن پڑھانے آئے تو سب سے کم حیثیت دیتے ہو، جس کو اوئے کر کے آواز دیتے ہو، اس کے بارے پیارے رسول کے الفاظ کیا ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا، پڑھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر یہاں فرمایا یہ کون ہے؟ ذرا تعارف سنیے اس کا. یہ تعلیم دینے والا لوگوں کو، اور شروع سے ہی اللہ نے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے خیر کی تعلیم دینے والوں کو خود چنا ہے، خود چنا ہے. اللہ نے خود ان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، ان کے برابر کسی کو قرار نہیں دیا، کوئی ان کے برابر نہیں ہے. یاد رکھیے قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا تم سمجھتے ہو کہ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر اس کی ایک اور جگہ پر قرآن نے وضاحتیں کر دی. کیا سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتی؟ کیا روشنی اور تاریکی برابر ہو سکتی؟ کیا رات اور دن برابر ہو سکتے؟ تو کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ایک اور حدیث، اس حدیث کو سننے سے پہلے سنیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت، فرمایا فضل العالم علی العابد. عبادت گزار اللہ کو بڑا محبوب ہے. ایک ایک سجدہ اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے، ایک ایک تسبیح اللہ کے ہاں بڑی قیمتی ہے. سنیے، توجہ میری طرف کیجیے، آنکھیں کھولیے. ایک ایک تسبیح، عابد کا ایک ایک جملہ، اللہ کا بندہ اگر کہے سبحان اللہ، اس کا اجر کتنا آپ نے سن رکھا. میں صرف اختصار کے لیے توجہ چاہ رہا آپ کی. اگر کہہ دے سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، زمین و آسمان کا یہ سارا خلا اللہ نیکیوں سے بھر دیتا ہے. یہ عابد ہے، یہ عبادت کرنے والا. عبادت کرنے والا غیر عالم بھی ہو سکتا ہے، عالم بھی ہو سکتا ہے. یہ عابد ہے، عبادت کرنے والا، نیکیاں کرنے والا، نماز پڑھنے والا، رکوع و سجود کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا. یہ ایک طرف ہے. فرمایا فضل العالم علی العابد. غیر عالم علم کے بغیر عبادت کرنے والا چاہے کتنی ہی عبادت کر لے، عالم کی فضیلت چاہے وہ صرف فرض نمازیں پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے. کیسے؟ کفضلی علی ادناکم، جیسے میری فضیلت، میں محمد کی فضیلت تم میں سے سب سے ادنا کے ساتھ ہے. اور صحابہ کا کرنا کون ہے؟ وہ صحابی جس کو بر رسول اللہ کی زیارت ملی، وہی ادنا ہوگا نا. جو آپ 2 سال کے لیے ملے، جس کو آپ 4 سال کے لیے ملے، جس کو آپ 10 سال کے لیے ملے، جس نے 23 سال آپ کے ساتھ گزارے،
وہ کتنا اعلیٰ ہوگا ادناکم، جس کو لمحہ بھر ملا ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل، امام اہل السنہ کہتے ہیں ایک صحابی کی فضیلت، ایک صحابی کا یہ عمل کہ اس نے ایک نظر اللہ کے رسول پر، آپ کے چہرے پر ایمان کی حالت میں ڈالی ہو، سارے جتنے بھی غیر صحابی ہیں، تابعین مل کر، ساری دنیا مل کر اس کے اس ایک عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور فرمایا عالم کو فضیلت عابد پہ ایسی ہے کہ فضلی علی ادناکم، جیسے مجھے تم میں سے سب سے آخری پر فضیلت حاصل ہو۔ آپ اندازہ لگائیں وہ عالم کیا ہوگا، اور وہ اس کی شان کیا ہے، اس کی نیکیوں کے فائدے کیا ہیں۔ وہ بھی شکوے نہ کرے، وہ بھی لوگوں کی طرف نہ دیکھے، وہ ان سے اجر لینے کی کوشش اور خواہش نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین، اللہ بھی، تمام ملائکہ بھی، آسمان والے بھی، زمین والے بھی، اور کون، حتی النملۃ فی جحرہا، حتیٰ کہ چیونٹیاں جو اپنی بلوں میں ہوتی ہیں، وحتی الحوت، اور سمندروں کے اندر رہنے والی بسنے والی مچھلیاں بھی کیا کرتی ہیں، لا یصلون لا یصلون لا یصلون، وہ دعائیں کرتی ہیں، وہ اللہ سے اس کے لیے درجات مانگتی ہیں۔ ساری مخلوق زمین و آسمان والی، انسانوں کے سوا کی بات ہے، انسان انسانوں کے لیے مانگنا پسند نہیں کرتے، انسان اپنے محسنوں کے لیے مانگنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کی مخلوقات انسانوں کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ سب کی سب کس کے لیے مانگتی ہیں، لا یصلون علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے والا ہے، ساری مخلوق اس کے لیے اللہ سے خیر مانگ رہی ہوتی ہے۔ کیا نیکی کا عظیم فائدہ ہے۔ معلم الناس، اب ہم پڑھتے ہیں نا حدیث، تو جو محدثین ہے وہ حدثنا سے چلتے چلتے کہاں جاتے ہیں، صحابی پر، اور صحابی کا نام لیتے ہیں، ہم پھر کہتے ہیں، وہ کہتا ہے سمعت رسول اللہ، رأیت رسول اللہ، کان رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ان کو علم کا گواہ بنایا، انہوں نے علم کو آگے پھیلایا، پہنچایا۔ صحابہ کی نیکیوں کا اندازہ کریں۔ پھر اس سلسلہ کڑی میں، اس سلسلہ سند میں جتنے لوگ بھی آتے ہیں، ان کی زندگیاں محفوظ ہوئیں، ان کی سیرتیں لکھی گئیں، ان میں سے ایک ایک کی بات، ایک ایک کی کیفیات آپ کے سامنے ہیں۔ پھر ان سارے بیان کرنے والوں کو کچھ لوگ، یعنی ایک پہلو یہ تھا بیان کرنے والے تھے، دوسرا پہلو لکھنے والے امام مالک ہیں، کتاب لکھی الموطا، کتاب لکھی، اب موطا پڑھی گئی، پڑھائی گئی، کہاں کہاں، یہ کہیں کہ کہاں نہیں، جہاں حدیث کا علم گیا الموطا گئی، جہاں حدیث کا علم گیا امام مالک کی سند گئی، جہاں حدیث کا علم گیا امام مالک کی خیر گئی۔ آگے بڑھیں۔ کچھ باتیں تھیں جو اس زمانے میں پہچاننا مشکل تھا، کچھ باتیں تھیں جو اس زمانے میں پہچاننا مشکل، اصول ضوابط وضع کرنے والوں نے اصول ضوابط بنائے، باتیں آگے پھیلی پہنچی، کچھ باتیں ساتھ ایسی بھی مل گئیں جن باتوں کی نبی پاک تک پہنچ ثابت نہیں تھی۔ پھر آئے امام بخاری، کہو رحمت اللہ، تانے سہے، گالیاں کھائیں، مارے کھائیں، جیلیں کاٹیں، فاقے کیے، نکالے گئے اپنے وطن سے، جو مال اسباب تھا سب چھینا گیا، بغیر باپ کے پیدا ہونے والا یہ عظیم شخص ایسی خیر کا سلسلہ قائم کر گیا، ایسی خیر۔ کون سی مسجد ہے دنیا کائنات میں جہاں امام بخاری کے لیے خیر کی دعا نہ ہوتی ہو، خیر کا سلسلہ قائم نہ ہو؟ دیکھیے نیکیوں کا کیا فائدہ ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں میری اس فقیر کی بات کو مانیے، 2-3 کو ڈاکٹر بنایا ہے، 2-3 کو کاروباری بنایا ہے، کسی ایک کو اللہ کے دین کے لیے بھی وقف کیجیے،
اس کے لیے الگ کاروبار کروائیے، لیکن اس کو دین پڑھا دیں. پھر اس کو کہیں ہاں ایک ذمہ داری، تیری بڑی ذمہ داری دین پہنچانا، دین پھیلانا ہے، اور ساتھ یہ کام بھی تیرے لیے موجود ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کاروبار چھوڑ دے، علماء کو کاروبار کرنا چاہیے تاکہ یہ جو حالات بنانے والے ہیں ان کے چنگل سے آزاد رہیں، حق صحیح طور پر کہہ سکیں، کسی کا ڈر اور خوف نہ ہو کہ کوئی سامنے رکاوٹ نہ بن سکے. لیکن دین پڑھائیے، دین کی طرف لائیے، علم سکھائیے، علم میں وحی پہنچائیے. اس کا ابلاغ اتنی بڑی خیر ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک نیکی جس نے اس کی خبر دی، کرنے والے اس سے سننے والے، اس سے سننے والے، اس سے سننے والے، اس سے سننے والے جتنے بھی ہوئے، کیا فائدہ کس کو ہوگا؟ جس نے خبر عام کی، جس نے خبر دی، جس نے اس نیکی کا کام آغاز کیا. کوئی بدعت نہیں، رسول اللہ کی سنت کو عام کرنے والا. کیا فائدے ہوں گے اس کے؟ یہ نیکیاں ہیں. پھر آئیے، وقت ختم ہو گیا. محسنوں کو یاد رکھیے. کن کو؟ جو نیکی کرتے ہیں، نہ اللہ بھولتا ہے نہ رسول بھولنے والے تھے. میں نے آپ کے سامنے رکھا اور پہلے بھی آپ جانتے ہیں، بس اشارہ کر دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدر کا ماحول ہے، لڑائی ہے، خوفناک لڑائی ہے، دونوں طبقے ایک دوسرے کو مارنے ختم کرنے کے لیے تلے ہوئے. اللہ نے اس کو یوم الفرقان کہا. آج کافروں کو چھوڑا نہیں جائے گا. آسمان سے فرشتے اتر چکے، نبی کے ساتھیوں کے دل مضبوط کیے جا چکے، تلواریں تھمائی جا چکی. اب کسی کو چھوڑنے کا کوئی گوارا نہیں کرتا. لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ابو البختری کو کچھ نہ کہنا، حکیم بن حزام کو کچھ نہ کہنا. کیوں؟ حکیم وہ ہے جب میں اور خدیجہ اور سارے بنو ہاشم پتے کھا کر گزارا کرتے تھے. حکیم وہ ہے جو رات کی تنہائیوں میں ہمارے لیے کھانا لایا کرتا تھا. اس کو کچھ نہ کہنا. پھر آپ کے سامنے قیدی لائے گئے. آسمان والا کہتا ہے نبی کے لیے یہ منظور ہی نہیں اللہ کو کہ قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. اللہ کے نبی کے لیے آسمان سے فیصلہ اثر میں آیا، ان قیدیوں کی گردنیں مار دینا چاہیے. عمر کہتے ہیں میرے ماموں میرے حوالے کریں، ابو بکر کا بیٹا ابو بکر کے حوالے کریں، آپ اپنے چچا کی گردن اتاریں، جو اللہ کے دین کا نہیں ہمارا نہیں ہو سکتا. اس ماحول میں بھی اللہ کے رسول اسلام نے جب قیدیوں کو معاف کرنے کی بات کی، ان سے فدیہ لینا طے ہوا کہ جو جتنا قیدی بڑا ہے اس سے اتنا بڑا فدیہ لیا جائے گا. مالی حالات کا تعین کیا جائے گا اور اس سے بدلہ لیا جائے گا. ایسے میں مطعم کا بیٹا جبیر سامنے آتا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میرے نبی سے بڑھ کر اپنے ساتھ کی گئی نیکی اور احسان کو یاد رکھنے والا کوئی لائیے. کہا یہ اس شخص کا بیٹا ہے. جب میں طائف سے واپس لوٹا میں نے ہر بڑے سردار سے کہا مجھے امان دو. کوئی مجھے امان دینے کو تیار نہیں. کوئی میرے لیے مکہ میں دوبارہ داخل ہونے کی راہ ہموار کرنے کو تیار نہیں تھا. اس کا باپ تھا جس نے میری بات کو مانا. وہ کافر مرا ہے، کافر مرا ہے. مطعم بن عدی کافر مرا ہے، لیکن اللہ کے رسول کو اس احسان کا کتنا پاس اور کتنی یاد ہے. آپ نے فرمایا آج یہ اس کا بیٹا اس کے سامنے آیا ہے، یہ صرف اس کو نہیں چھوڑ دو. اگر اس کا باپ زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان سارے بدبودار لوگوں کی، یہ قیدیوں کی بات، ان کی آزادی کی بات کرتا، میں اس کی وجہ سے ان سب کو چھوڑ دیتا. احسان کو کبھی نہ بھولیے. جس نے آپ کے لیے کوئی مشکل کام کیا، کسی مشکل میں کھڑا ہوا، معاون ہوا، آپ کے لیے کوئی کام انجام دیا، آپ کو کسی ترقی پر پہنچانے کے لیے، حتیٰ کہ وہ آپ کا کوئی ملازم ہی کیوں نہ ہو، جس نے ایمانداری کے ساتھ آپ کو کامیاب کروانے میں مدد کی ہے، مت بھولیے اس کو. بھول جائیں گے نا تو یاد رکھیے آپ کا شمار نیکی والوں میں نہیں ہوگا. اللہ تو نیکیوں والوں سے کہتا انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.